جب حضور معراج سے واپس آ گئے، اب حضور نے دعوت دینا شروع کی۔ اب یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ نبوت کے جو پہلے 3 سال تھے اس میں دعوت تھی خفیہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں دعوت دیتے تھے۔ دار ارقم یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، اسی میں اب وہ حصہ شامل ہو گیا، پہلے یہ حصہ الگ تھا۔ تو چونکہ حضرت ارقم جو تھے وہ قبیلہ بنو مخزومہ کے تھے، ابو جہل بھی اسی قبیلے کا تھا، اس لیے ان کو شک نہیں تھا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی پیغمبر کو اپنے گھر میں اس طرح بلائے کہ وہ دعوت دے، اس لیے ان کا گمان اس طرف نہیں جاتا تھا۔ دوسرا وہ نوجوان تھے، 16 سال عمر تھی، تو ایسا بہترین اجتماع اور ایسے سمجھدار عقل مند لوگ جمع ہوں، یہ بھی ابو جہل اور ان کفار کے ہاں بعید تھا۔ تیسرا وہ جگہ بھی ایک خفیہ مقام پر تھی، پہاڑ کے پیچھے تھی، تو کسی کو وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو 3 سال یہاں دعوت رہی، 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں دعوت دی، اور اب یہ جب نبوت کا 11واں سال آیا، اب جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اب حضور نے وہاں جا کر ان کو دعوت دینا شروع کی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے ماحول میں دیکھا کہ 10 سال کی محنت ہو گئی، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، باقیوں کے مقدر میں نہیں ہے، بہت سمجھایا، معجزات دیکھے، نہیں لا رہے، تو حضور نے چاہا کہ اب یہ نبوت باہر بھی پھیلے۔ جیسے آپ طائف کا سفر کر کے واپس آ گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ایام شروع ہوئے تو نبوت کا یہ 10واں سال ہی تھا کہ حضور وہاں گئے، جو لوگ مدینہ سے آئے تھے آپ نے ان کو دعوت دی، اور مینا میں ایک جگہ بٹھا کر ان کو دین کی دعوت دی۔ تو اس وقت ان میں جو 2 آدمی تھے وہ اسلام لے کر آ گئے۔ اب جب یہ لوگ واپس مدینہ گئے، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، انہوں نے وہاں جا کر دعوت دی۔ اس وقت وہاں قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ آباد تھے، ان کو جا کر بتایا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہو چکی ہے۔ اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، اوس اور خزرج کو، تو ہمارا اس نبی کے ساتھ اتحاد ہوگا، ہم پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب ہیں، ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو جب یہ 2 وہاں گئے، ان کو بتایا کہ وہ نبی آ چکے ہیں، تو اگلا سال جب آیا، یعنی نبوت کا 11واں سال، تو وہاں سے چند لوگ اور آئے، اور وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ 7 آدمی تھے، تو اب یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلا سال جب آیا، یعنی نبوت کا 12واں سال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 آدمی آئے، ان میں سے 5 تو وہی تھے، 7 آدمی ان میں نئے تھے، وہ آئے اور پھر وہ لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے ساتھ تعلیم کے لیے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک صحابی تھے مصعب ابن عمیر، ان دونوں کو بھیجا کہ تم جا کر مدینہ کے لوگوں میں ابھی دعوت شروع کرو۔ یہ دونوں جب وہاں پہنچے ہیں تو اسعد بن زرارہ ان کے مکان میں یہ لوگ ٹھہرے، وہاں جا کر انہوں نے تعلیم دینا شروع کی۔ یہ مصعب ابن عمیر وہی ہیں، جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو سب سے مہنگا لباس یہی پہنتے تھے، سب سے مہنگا کپڑا یہی استعمال کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے ہیں انہوں نے سب اپنا لباس وضاقتہ چھوڑ کے سب قربانیاں دین پر دی، اور انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ جب یہ مدینہ آئے، اسلام کی دعوت شروع ہوئی، تو سب سے پہلے ان کے پاس اسید بن حضیر آئے، انہوں نے کہا تم کون سے نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم پہلے ہماری بات تو سنو۔ یہ ایک دم تلوار ہاتھ میں تھی، وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے، انہوں نے بٹھایا، دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی۔ مصعب ابن عمیر نے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا، ایسا اثر ہوا کہ اسی موقع پر اسید بن حضیر ایمان لے کر آ گئے۔ انصار کے قبیلے کے اس وقت تھے سعد بن معاذ، ان کو جب پتہ چلا کہ 2 آدمی مکہ سے آئے اور ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سمجھے کہیں ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا جائے گا۔ سعد بن معاذ بھی ایک سردار تھے، انہیں پتہ چلا، وہ آئے، اسید بن حضیر سے کہا یہ کون ہے جو دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مصعب ابن عمیر ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، جذبات میں تھے، انہوں نے محبت سے بٹھایا، دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کے سامنے ایسا اثر ہوا، اسی موقع پر
سعد بن معاذ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اب یوں مدینہ کے اندر اسلام کی ہوا آ گئی اور اسلام پھیلنا مدینہ میں شروع ہو گیا۔ اب جب اگلا سال آیا یعنی نبوت کا 13واں سال، آپ علیہ السلام کی بعثت کا 13واں سال آیا تو مدینہ سے 75 آدمی آئے، جن میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، اور یہ 75 آدمی وہی حج کے لیے آئے۔ اب مینا میں آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اس کو کہتے ہیں بیت عقبہ ثانیہ۔ پہلے جو بیت ہوئی تھی جس میں 12 افراد تھے اس کو کہتے ہیں بیت عقبہ اولا۔ یہ گاٹھی کے پاس بیت ہوئی تھی، حضور نے ان کو احکامات دیے تھے۔ دوسری دفعہ جب یہ لوگ آئے تو یہ 75 افراد تھے اور یہ بیت عقبہ ثانیہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ لوگ ایمان لائے۔ اسی موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عباس ابھی تک اسلام نہیں لائے، یہ تو بدر میں قیدی بن کر بھی آئے تھے اور یہ تو ہجرت سے پہلے کا واقعہ، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے۔ ابو طالب کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، اب ہر موقع پر کھڑے ہونے والے، حضور کا ساتھ دینے والے حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس اس گاٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور جب یہ لوگ 75 افراد آ گئے تو حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا ہے، میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجوں گا، لیکن اس شرط پہ تم لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ چونکہ یہ جو صحابہ تھے انصار کے لوگ مدینہ سے جو آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا، ہمارے یہاں آپ ٹھہریں، آپ کی ہر خدمت ہم کریں گے۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مدینہ گئے نہیں تو چچا عباس نے کہا میں اپنے بھتیجے کو بھیجتا ہوں، لیکن اس شرط پہ تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہوگا، یہ نہ کوئی مشکل پریشانی آئے تم لوگ ساتھ چھوڑ دو۔ انصار کے جو لوگ تھے نمائندے وہ کھڑے ہوئے، کہا آپ ہم سے بیعت لے لیں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا ہم تیار ہیں، ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی، بچوں کو یتیم کرنا پڑا، بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، ہم کریں گے، لیکن ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ہم سے جس حوالے سے بیعت لیتے ہیں، جس معاملے میں لیتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ ایمانی جذبات اور ان کی یہ شجاعت اور بہادری دیکھی تو آپ نے فرمایا تم چلو انشاءاللہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میں ہجرت کر کے آؤں گا۔ اب یہ 75 جو افراد تھے ان سے بیعت لے لی گئی توحید پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، گناہوں سے بچنے پر، حیا پاک دامنی پر، اولاد کے نہ قتل کرنے پر، آپس کی مساوات پر اور ایثار پر۔ اب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور وہاں مدینہ جا کر انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی کہ انشاءاللہ جیسے ہی حکم ہوگا وہ پیغمبر آخر الزمان مدینہ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا ہجرت کی جگہ۔ آپ ابتدا میں سمجھتے تھے کہ شاید میری ہجرت کی جگہ ہو سکتی ہے کوئی اور مقام ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ یثرب یعنی جو مدینہ کا پرانا نام ہے، جس میں پتھریلی جگہ ہے، نوکیلے پتھر ہیں، سیاہ پتھر ہیں اور کھجوروں کے درختوں کے مقامات ہیں، وہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر سفر میں، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ پہلے خود سے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، جو واقعہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا حبشہ کی طرف ہجرت کا۔ صدیق اکبر جب دیکھا ابتدا میں مشکلات تھیں، انہوں نے چاہا میں بھی ہجرت کروں، تو صحیح بخاری میں راستے میں ابن دغینہ ملے تھے، یہ سردار تھے۔ ابو بکر صدیق سے کہا آپ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ کہا لوگ مجھے یہاں عبادت کرنے نہیں چھوڑ رہے۔ اب جیسا آدمی نہ جا سکتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، وہی الفاظ کہے جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہے تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، کسی پر کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آئے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ مت جائیے، میں آپ کو اپنی امان دیتا ہوں۔ ابن دغینہ واپس لے کر آئے، تمام مشرکین سے کہا ابو بکر صدیق کو میں نے امان دی ہے، یہ میری امان میں، اور کہا آپ اپنے گھر میں عبادت کیجئے، وہیں نماز پڑھیے، وہیں تلاوت کیجئے۔ صدیق اکبر پھر وہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ قرآن پڑھتے، صحیح بخاری میں کانا ابو بکر
بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے بہت روتے تھے، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، جب یہ کیفیت دیکھتے، اب مشرکین کو خطرہ ہوا کہیں ہماری بیویاں بچے نسل نو ایمان نہ لے آئیں، تو ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہو گھر میں عبادت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان سے اپنی امان لے لو۔ ابن دغنہ آیا کہ جی تم گھر میں عبادت کرو، زور سے تلاوت نہ کرو، گھر کے صحن میں نماز نہ پڑھو، کہیں ہماری عورتیں بچے تمہارے اوپر ایمان نہ لائیں، تمہارے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں آتا ہوں۔ پھر صدیق اکبر ہجرت نہیں کی، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آئے اور میں اس کو پورا کروں۔ تو بہرحال یہاں سے اب یہ صحابہ انصار جو تھے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے وہاں کے بوڑھے لوگوں کو بھی دعوت دینا شروع کی۔ انہی میں ایک صحابی تھے جو بعد میں ایمان لے کر آئے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ چونکہ ابتدا تھے تو بت پرستی میں تھے، ان کا بیٹا نوجوان پہلے ایمان لے آیا، معاذ بن عمر، اپنے والد کو دعوت دی لیکن والد ابتدا میں ایمان نہ لائے، بت پرستی میں تھے۔ تو باپ کو سمجھانے کے لیے یہ دو نوجوان تھے، انہوں نے رات کے وقت جو ان کا بت تھا پہلے اس کو لیا اور ایک کچرا کنڈی کی جگہ پر وہاں پر اس کو پھینک دیا۔ صبح یہ جب اٹھے تو اپنے خدا کو تلاش کر رہے، تلاش کیے ادھر ادھر کافی نہ ملا، جب دیکھا اس جگہ پہ ملا تو خدا کو صاف کیا اور اس پر یعنی پانی ڈالا، کپڑے سے لے کر آئے، پھر اپنی جگہ رکھا۔ دوسرے دن بیٹے نے پھر اس کو لیا اور رسی سے باندھ کے اونڈے منہ اس کو کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر یہ باپ جب صبح اٹھا پھر تلاش کیا، پھر نہ ملا، آخر میں جب کنویں سے ملا پھر اس کو اٹھایا، کہا پتہ نہیں کون ہے جو تیرے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر یہ جو بیٹے تھے معاذ بن عمر، انہوں نے یہ کیا کہ ایک کتا مرا ہوا تھا، اس کتے کے ساتھ اس بت کو باندھ دیا، تو اس کے پاؤں کے ساتھ رسی میں ایک کونا ادھر ہے ایک کونا ادھر ہے، اور دونوں کو باندھ کر رسی کو ادھر کنویں میں نیچے کر کے پیچھے سے باندھ دی۔ اب دونوں لٹک رہے ہیں، کتا بھی لٹک رہا ہے اور ساتھ بت بھی لٹک رہا ہے جو ان کا خدا ہے۔ تو پھر یہ اٹھے، عمر بن جموح بہت تلاش کیا لیکن نہ ملے، آخر جب کنویں پر پہنچے تو یہ دیکھا تو کہا واقعی تو خدا نہیں ہو سکتا، اگر تو خدا ہوتا تو اتنا ذلیل نہیں ہوتا، تو کیسا خدا ہے جو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ تجھے باندھا ہوا ہے۔ اب ان کو بات سمجھ آ گئی، اگلے دن آئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے وہاں کے رفتہ رفتہ جو بوڑھے لوگ تھے سمجھدار تھے وہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اب مدینہ میں ایک فضا بن گئی، لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، راستہ ہموار ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے ہجرت کا آپ کو کب حکم ہو۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہونا تھا کہ آپ ہجرت کیجئے اور صدیق اکبر کو اپنے اس سفر میں ساتھ لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر معمول کے برخلاف دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حالانکہ حضور کبھی شام میں آتے، صبح میں آتے، جیسے آئے تو ابوبکر صدیق سے فرمایا گھر میں کوئی باہر کے افراد ہے تو ان کو باہر نکالو، کوئی بات آپ سے خفیہ کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ ہے اور میری بیٹی اسماء ہے، یعنی گھر میں باہر کا کوئی فرد نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کی رفاقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر بہت خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی میں رونے لگ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے، یعنی پہلے تو یہ سمجھتی تھی کہ غم میں ہی روتا ہے، لیکن اس دن معلوم ہوا انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 سواریاں رکھی تھیں، 4 مہینے تک ان کو خوب انہوں نے پتے کھلوائے اور خوب طاقتور غذائیں ان کو کھلائیں تاکہ یہ جو طویل سفر ہو تو اس میں یہ سواریاں ہمارا ساتھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع کر دی کہ اب جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو ہجرت کا سفر شروع ہوگا۔ ادھر یہ جتنے مشرکین تھے یہ سب دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔
کہ اب جب دیکھا کہ مسلمان پہلے حبشہ کی طرف چلے گئے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ ان کو خبر پہنچ گئی کہ مدینہ کے اندر بھی لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں بھی دین پھیل رہا ہے، تو یہ سب دار الندوہ میں جمع ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت یہ ابلیس جو تھا، شیطان، یہ بھی انسانی صورت میں آیا تھا۔ مختلف مشورے سامنے آئے، کسی نے کہا معاذ اللہ اس پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، تو پھر بات سامنے آئی اگر قتل کیا تو قریش کے لوگ تو اپنے آدمی کا بدلہ اور قصاص لیں گے، تو پھر اگر ایک آدمی نے قتل کیا تو قبیلے والے تو اس کو قتل کریں گے۔ پھر بات آئی قیدی بنائے، تو یہ جو ابلیس تھا انسانی صورت میں، اس نے کہا اگر تم قیدی بناؤ گے تو محمد کے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ جان دینے والے ہیں، وہ تو محمد کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ تیسرا مشورہ ہے کہ ایسا کرو اس کو ملک بدر کرو، علاقے سے نکال دو۔ تو ابلیس نے پھر کہا اگر تم جس شہر میں نکالو گے تو کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ جس کو تعلیم دے گا دعوت دے گا لوگ پھر اس پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا بھئی تو بتا کیا حل ہے؟ تو اس نے کہا حل یہ ہے، اب اس دوران ایک مشورہ سامنے آیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے، تمام قبائل کے لوگ مل کر اکٹھے ہو کر معاذ اللہ اس پیغمبر کو قتل کر دیں تاکہ یہ جو دین پھیل رہا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب ابلیس نے بھی تائید کی، اس نے کہا یہ مشورہ سب سے ٹھیک ہے، کیونکہ اگر قریش کے لوگ بدلہ لینا بھی چاہیں گے تو ایک دو سے تو لے سکتے ہیں، لیکن تمام لوگ اگر مل کر حملہ کریں تو وہ ان سب سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ اب ہر قبیلے کے جو افراد تھے ان کے نام لے لیے گئے، وہ تیار ہو گئے، ہر قبیلے کے نوجوانوں کو بتا دیا گیا کہ معاذ اللہ اس پیغمبر کو اب تم نے قتل کرنا ہے۔ اب سب کو ٹائم بتا دیے گئے، تیاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف واقعے کی طرف اشارہ کیا بھی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جمع تھے اور سب کی رائے یہ تھی کہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ نہیں قیدی بناؤ، کسی نے کہا نہیں قتل کر دو۔ اب ادھر اللہ کی طرف سے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا ہو گیا۔ قرآن میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے کافر لوگ کہ آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو جیل میں ڈالا جائے یا آپ کو ملک بدر کیا جائے، وَيَمْكُرُونَ یہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تیرا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے سب نے آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا کہ پیغمبر جیسے باہر نکلے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ عرب میں ایک دستور تھا، وہ کسی کی دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بھلے کتنا ہی بڑا دشمن ہو گھر کی چار دیواری سے اندر نہیں جاتے تھے، دروازہ نہیں توڑتے تھے، دیوار سے اندر نہیں جاتے تھے۔ تو وہ لوگ انتظار میں تھے یہ نکلیں تو ہم انہیں قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، جتنی امانتیں تھیں ان کے سپرد کی کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، علی تم سب کی امانتیں سپرد کر کے پھر مدینہ آنا۔ تو دیکھیں حضور کی دیانت اور امانت کتنی ہے۔ حضور چاہتے تو معاذ اللہ کہ یہ لوگ تو دشمن ہیں، ان کے مال کو آدمی کھا لے استعمال کر لے، لیکن نہیں، آپ صادق اور امین تھے۔ اس موقع پر بھی سب کی امانتیں حضرت علی کو سپرد کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکلے، حالانکہ یہ سب کفار باہر تھے، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور آپ نے یوں کفار کی طرف پھینکی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے یہ جو پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ نے اس ایک مٹھی مٹی کو تمام کفار کی آنکھوں میں پہنچا دیا، وہ سارے کفار اپنی آنکھیں ملتے رہے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ورنہ ایک مٹھی مٹی کا تمام کفار کی آنکھوں میں بیک وقت پہنچنا، جبکہ کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں، سب کی آنکھوں میں پہنچنا، کپڑوں پہ نہیں، سر پہ نہیں، جسم پہ نہیں، آنکھوں میں، اور کسی کو نظر نہ آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے نکل گئے، وہ لوگ آنکھیں ملتے رہے، انتظار میں صبح ہو گئی، اور جب حضرت علی گھر سے باہر آئے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو جا چکے۔ اب وہ لوگ افسوس کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اب ان کو کوئی اور چیز نہ ملی سامان کو باندھنے کے لیے، حضرت اسماء نے اپنے دوپٹے کو 2 حصوں میں پھاڑا، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا ذات النطاقین۔ نطاق کہتے ہیں کمر بند کو، تو عورتیں اس وقت کمر پہ یہ دوپٹہ باندھتی تھی، کمر کستی تھی، جیسے آج کل بھی دیہاتی عورتیں جب دیہات میں فصل میں کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کمر کو باندھ دیتی ہیں۔ تو ان کے پاس دوپٹہ تھا، انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر کا جو کھانا تھا زاد راہ تھا اس کو باندھا، اور ایک جو چمڑے کی جو مشک تھی جس میں پانی تھا ایک میں اس کو باندھا۔ باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ اب ایک عبداللہ بن ابی بکر صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، اور ایک عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ایک ہے عبداللہ بن اریق۔ یہ وہ شخص تھا جو ایمان تو نہیں لایا تھا، لیکن اس کو رکھا ہوا تھا، اس کو رقم دی تھی کہ تم ہمارے ساتھ اس سفر میں ہوں گے، کہ مکہ سے مدینہ کا جو سفر تھا راستہ وہ ساحلی پٹی سے جانا تھا، عام راستے سے نہیں جانا تھا، تاکہ اگر مشرکین راستے میں آ کر نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ جو شخص تھا اگرچہ غیر مسلم تھا لیکن وعدے کا پابند تھا، رازدان تھا، قابل اعتماد تھا، اسی لیے سواریاں اس کو دی تھیں اور کہا تھا کہ ہم جو غار میں پہنچیں گے 3 دن کے بعد تم نے اس غار پر یہ سواریاں لانی ہیں اور پھر وہاں سفر کریں گے۔ اب یہ سواریاں دونوں عبداللہ بن اریق کے حوالے کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کے وقت حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نکلے ہیں اور سفر کرتے کرتے غار سور پہنچے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جو اب بھی مکہ میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے، آج بھی اگر کوئی ساتھی چڑھنا چاہے بمشکل 1.5 پونے 2 گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہے۔ غار حرا میں تو آدمی چڑھ جاتا ہے، لیکن غار سور میں چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی تھی، اور کہ اس سفر میں وہ ساتھ بھی رہے، اور جیسے ہی وہاں پہنچنے لگے پہاڑ پر تو پتھریلی جگہ ہے، آج تو راستے بن گئے، انسان پھر بھی چڑھ سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے راستے موجود نہیں تھے، بجلی کا انتظام نہیں تھا، پیچھے دشمن نے 100 اونٹ انعام میں مقرر کیے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سنگلاخ وادیوں کا سفر تھا، اور صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا کہ یا رسول اللہ نوکیلے پتھر ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور اوپر تک چڑھتے گئے یہاں تک کہ غار تک پہنچ گئے۔ جب غار میں پہنچے ہیں تو صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اندر گئے، پورے غار کی صفائی کی تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ جب غار صاف ہو گیا صدیق اکبر نے آپ کو اندر بلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام کیا ہے۔ صدیق اکبر کی ران تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صدیق اکبر کی ران پر امام الانبیاء کا چہرہ یوں کھلا اور چمکتا نظر آتا تھا جس طرح کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ اور اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہے، 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے ایمان بھی لے کر آئے، ہجرت کے سفر میں بھی آپ ساتھ رہیں، اور سارا مال اسلام کی آبیاری پر قربان بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ اور غار سور میں صدیق اکبر کی اس رفاقت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جب غار کے اندر تھے تو رب العالمین کی بھی حکمتیں دیکھیں، مکڑی آ گئی اور اس مکڑی نے آ کر جالا بنا دیا۔
مکڑی نے جالا بنا دیا، اب پتہ نہیں لگتا تھا کہ غار کے اندر کوئی ہے۔ اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، نشانات قدم کے تو یہ لوگ بڑے ماہر تھے عرب کے لوگ، کہا یہاں تک نشان موجود ہیں۔ سوچنے لگے کہ اگر غار کے اندر ہوتے تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا، جالا ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے یہاں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور ہے، بظاہر جھاڑو سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی۔ تو رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن امام الانبیاء کا ایمان اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غار کے بالکل سامنے آ گئے، اگر یہ نیچے جھکے یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ پیغمبر کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ پہ نہیں جاتا، ایک لمحے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر بِإِثْنَيْنِ مَا ظَنُّكُمَا اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، ہم دو ہیں تیسرا ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہونا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بھی بیان فرمایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کی صحابت، صحابی ہونا قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا الا تنصروہ، اگر تم لوگ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، یقیناً اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، ہر موقع پر حضور اول ہوتے تھے، صدیق اکبر دوسرے ہوتے تھے۔ ایمان جب آیا سب سے پہلے پیغمبر اپنے اوپر ایمان لاتا ہے اول، صدیق اکبر ایمان لانے میں دوسرے۔ واقع معراج میں پیغمبر اول ہے، صدیق اکبر ثانی ہے۔ ہجرت کے سفر میں حضور اول ہے، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ثانی ہے۔ اسی طرح حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کی اول قبر ہے، ثانی صدیق اکبر ہے، تو غار ثور کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی خلافت میں بھی حضور اول تھے، ابو بکر ثانی تھے۔ تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد نازل فرمائی، وأیدہ بجنود، اللہ نے تائید کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، وہ لشکر تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی رفاقت آپ کو اس سفر میں دی، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی تمام انسانیت میں انتخاب آپ کا ہوا، تو اللہ نے سب سے شکوہ کیا الا تنصروہ، تم لوگ میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرتے، تو لیکن صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہے، گویا اس شکوے میں وہ شریک نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے آپ کو ثانی اثنین کہا، دو میں دوسرا۔ تیسری بات فرمایا یہ دونوں غار میں تھے، اللہ نے اس غار یعنی غار ثور کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ چوتھی بات آپ کے لیے لفظ لائے اذ یقول لصاحبہ، صاحب یعنی آپ صحابی ہو، تو آپ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ یہاں جو لفظ ہے وہ لا تحزن ہے۔ دیکھیں صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب انسان کو اپنا خوف ہو وہاں لفظ آتا ہے تخف، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو وقتی طور پہ جب وہ اژدہا بنا تو ذرا گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، مت ڈریے۔ تو جب ذاتی ڈر ہوتا ہے لفظ خوف آتا ہے،
اور جب دوسرے کا ڈر ہوتا ہے، دوسرے کی وجہ سے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں لفظ حزن آتا ہے۔ تو یہاں حزن لا تحزن کہ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، حضور کی فکر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی، کہیں ایسا نہ ہو یہ حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے لفظ حزن استعمال ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے اپنے سفر میں جا رہے، سامنے اب دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو قوم نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، پیغمبر کا ایمان کتنا طاقتور ہے، لفظ کلا سے سب کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں پکڑے گئے، ہم نہیں پکڑے گئے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معیت میں قوم کو شامل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا رب تم سب کے ساتھ ہے، کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت میں ابو بکر کو شامل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے، نہیں، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو یعنی حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اپنی معیت میں صدیق اکبر کا تذکرہ ہوا۔ اب صدیق اکبر یہاں غار میں 3 دن ہے، اور صدیق اکبر کا پورا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف سے عبداللہ بن ابی بکر تھے، یہ پورا دن قریش کے لوگوں میں چکر لگاتے گھومتے، وہاں کی خبریں لیتے، اور جب رات کا وقت ہو جاتا تو اس غار پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو بتاتے کہ بھئی آج مشرکین کا یہ مشورہ ہوا، یہ میٹنگ ہوئی، پوری دن کی خبریں یہ پہنچاتے ہیں۔ اور ادھر سے عبداللہ بن ابی اوریق جو بکریاں چرانے کے لیے رات کے وقت آتے تھے تاکہ پاؤں کے نشانات بھی مٹ جائیں، اور ہر دن تازہ دودھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ دودھ پلایا جائے، تو یہ خدمت کے لیے بھی موجود ہے۔ اور ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالانکہ اس وقت بچی تھیں اور وہ بھی کھانا لے کر آتی تھیں، حالانکہ غار کتنی بلندی پر ہے اور وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ پھر کیا ایمان ہے حضرت اسماء کا، ابو جہل بدبخت نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، تو ابو جہل ابو بکر صدیق کے گھر آیا، دستک دی، حضرت اسماء اس وقت چھوٹی تھی، باہر آئیں، کہا بتاؤ تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت اسماء نے کہا میں نہیں بتاتی۔ اس نے پھر کہا بتاؤ، نہیں بتایا۔ اس بدبخت نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء کے دوسرے کان سے بالی نیچے گر کے ٹوٹ گئی، اور نیچے یہ لگی ان کی پیشانی زخمی ہو گئی، البدایہ میں ہے، تھپڑ مارا یہ نیچے گر گئی۔ اب ابو جہل جیسا ایک آدمی نوجوان طاقتور اور ادھر بچی اور پوری قوت سے مارا تو یہ نیچے گر گئی، زخمی ہو گئی۔ پھر ابو جہل نے ہاتھ سے کھڑا کیا، کہا اسماء بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ اس نے کہا میری جان لے لو، قتل کر دو، نہیں بتاؤں گا۔ تو کیا ایمان تھا حضرت اسماء کا، اور کیا ان کے دلوں میں نبوت کی محبت صدیق اکبر نے ڈالی تھی، یہ تربیت کا اثر تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ ابو بکر صدیق کے والد ابھی ایمان نہیں لائے، ابو قحافہ، تو جس وقت سفر ہجرت شروع تھا صدیق اکبر سارے گھر میں جتنے ان کے پاس رقم تھی، جتنے دراہم دینار تھے وہ سب لے کر گئے تھے کہ راستے میں کہیں ضرورت پڑ جائے، کھانا پینا خرچہ، کہیں مدینہ میں ضرورت، وہ سب لے کر چلے گئے۔ اب جو ابو قحافہ تھے ان کی آنکھوں کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی تھی، یعنی ابو بکر صدیق کے والد حضرت اسماء کے دادا۔ تو جب سفر ہو گیا تو یہ اپنی پوتی سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے تمہارا والد سب کچھ لے کے چلا گیا ابو بکر، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ابھی یہ اپنے دادا کو تسلی دے رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئیں، چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں درہم دینار کے برابر وہ سب لے کر آئیں، جہاں پیسے رکھتے تھے گھر میں دراہم دینار وہاں رکھ دیے، ان کو پھیلا دیا، اوپر
پر ایک چادر سے ڈال دی تو دادا جی چونکہ بوڑھے بھی تھے نابینا بھی تھے تو ان کا ہاتھ یوں پکڑا اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں پہ رکھوا دیا. دادا نے یوں جو ہاتھ رکھا تو وہ سمجھے کہ دراہم دینار ہیں تو کہا جب اتنے سارے چھوڑے ہیں پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو حضرت اسماء کہتی ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا, صدیق اکبر سب ساتھ لے کر گئے تھے, لیکن میں دادا جی کو تسلی دے رہی تھی. یعنی یہ بھی ایک تربیت کا اثر ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیں اور ان کے ذہن میں اللہ نے یہ تدبیر ڈالی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے. رہنے کے بعد اب عبداللہ بن اریق جو تھے, جو سواریاں وہ لے کر آ گئے. پھر یہاں سے یہ سفر شروع ہوا. 27 صفر کو نبوت کے 13ویں سال میں آپ علیہ السلام یہاں غار میں آئے, 3 دن ٹھہرے. اس کے بعد 1 ربیع الاول, اب ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے, پھر یہ سفر شروع ہوا ہے ہجرت کا, اور اس سفر میں 7 دن لگے. یہاں سے لے کر پھر جو مدینہ پہنچے قباء, تو یہ پیر کے دن سفر کا آغاز ہوا ہے. پیر کا دن 1 ربیع الاول, اور مدینہ پہنچے 8 ربیع الاول پیر کا دن, یعنی 7 دن لگے ہیں اس راستے میں, 7 دن. اور یہ جو سفر بنتا ہے 446 کلومیٹر سفر بنتا ہے. 446 کلومیٹر جو اس وقت کا سفر بن رہا تھا, یہ 446 تھا. ابتدائی دنوں میں سفر تیز رفتاری سے کیا. طبقات الکبریٰ میں ہے, پہلے دن میں جو سفر ہوا ابن سعد لکھتے ہیں, یعنی وہ تقریباً غرقد مقام تک 100 میل بنتا ہے. تو گویا پہلے دن میں 100 میل کا سفر طے کیا گیا, یعنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پہلے دن یہ سفر ہوا. اور یہ ساحل سمندر پہ سفر تھا. حضور اپنی سواری پر اکیلے بیٹھے تھے. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ سواری پر پیچھے عامر بن فہیرہ تھے, ان کے آزاد کردہ غلام, کے راستے میں کہیں خدمت کی ضرورت ہو تو وہ ہو. اور عبداللہ بن اریق آگے اپنی سواری پر تھے جو راستہ بتانے والے تھے. اس سفر ہجرت میں بھی صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا. صحیح بخاری کی روایت ہے, راستے میں ایک شخص ملا. اب وہ حضور کو تلاش تو کر رہے تھے لیکن حضور کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رجل یہدینی الی السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے. وہ سمجھے کہ شاید یہ کہیں جا رہے ہیں, ان کو منزل کا نہیں پتہ. صدیق اکبر کی مراد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف میری رہنمائی کرتے ہیں, یعنی اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. اب یہ سفر شروع ہے, بخاری ہی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں. اب ایک شخص ہے سراقہ بن مالک, یہ اس وقت تک اسلام نہیں لے کر آیا تھا. تو چونکہ 100 اونٹ انعام میں مقرر تھے کہ جو بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو لائے گا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. یہ سراقہ کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے کہا میں نے ساحل سمندر پر کچھ لوگوں کو جاتا ہوا دیکھا ہے. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر ہوگا, لیکن میں نے اس کے سامنے کہا بھئی یہ تو فلاں آدمی ہے, فلاں آدمی ہے, تاکہ یہ نہ جائے اس کو انعام میں اونٹ نہ ملے. میں نے اس طرح اس کو واپس کر دیا کہ میں جانتا ہوں یہ تو فلاں فلاں آدمی ہے. جب وہ واپس ہو گیا, اب یہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں خود اپنی باندی سے کہا تم میرے اونٹ کو گھر کی دوسری جانب سے نکالو تاکہ نظر نہ آئے. انہوں نے سواری کو دوسری جانب سے لایا, یہ گھر کے پیچھے سے سواری پر بیٹھے. سراقہ بن مالک اپنے اونٹ کو بھگایا. راستے میں چلتے چلتے اتنے قریب ہو گئے, بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. یعنی اس سفر میں آپ نے تلاوت کیے, اور دائیں بائیں سراقہ کے بالکل التفات نہیں کرتے. حضرت صدیق اکبر دیکھتے تھے ادھر ادھر کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے, کوئی خطرہ تو نہیں ہے, آپ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر. لیکن حضور مسلسل دیکھیں کوئی کسی چیز کا خوف نہیں, پیغمبر کے دل میں مخلوق کا ڈر بالکل نہیں ہوتا, صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے. اس لیے کئی لمحہ بھر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی. حضرت صدیق اکبر دائیں بائیں دیکھتے تھے. اب جب سراقہ بالکل قریب ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب پہنچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تو فوراً وہ سخت زمین تھی لیکن اس کا گھوڑا بالکل اپنے سینے تک نیچے دھنس گیا.
اب وہ گھوڑا اوپر نہیں نکل سکتا تھا، تو بہت زور لگایا، گھوڑا نہیں نکلا۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، ورنہ اتنی سخت زمین میں گھوڑے کا یوں دھس جانا پھر نہ نکلنا۔ تو وہ نیچے گر گیا، معافی مانگی کہ آپ دعا کیجئے میرا گھوڑا نکل جائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سراقہ بن مالک کا یہ گھوڑا باہر آ گیا۔ سراقہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی پیغمبر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ایسا کیجئے، مجھے امان لکھ کے دے دیجئے، اللہ اگر آپ کو مستقبل میں فتح دے، آپ واپس مکہ آؤ تو آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا اس کو لکھ کر دے دو۔ تو ایک چمڑا موجود تھا، عامر بن فہیرہ نے ایک امان نامہ لکھ دیا کہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ غلبہ دیا تو ہم تمہیں امان دیتے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے حضور نے گویا سفر میں لکھنے کا سامان بھی ساتھ موجود تھا کہ کہیں تحریر کی ضرورت ہو، لکھنے والا ساتھی بھی عامر بن فہیرہ نے لکھ دیا۔ اور اس وقت حضور نے سراقہ سے ایک جملہ کہا، سراقہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، یعنی اسلام غالب ہوگا اور کسریٰ کا خزانہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس میں سے یہ کنگن تمہیں پہنائیں گے۔ کسریٰ کہتے میں سوچنے لگا اس وقت کی سپر طاقت جو تھی وہ روم اور فارس تھی۔ یہ کسریٰ اس وقت کی سپر طاقت ہے، جیسے آج لوگ امریکہ کا نام لے رہے ہیں، اس دور کی یہ سپر طاقت تھی۔ اور حالانکہ یہ بات اب بظاہر دیکھا جائے تو اس وقت اسلام کا غلبہ نہیں تھا، یہ تو ہجرت کے سفر کی بات ہے، یعنی اسلام کا بھی غلبہ نہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے خزانے آئیں گے۔ لیکن ٹھیک 15 سال کے بعد سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا ہے، سن 13 ہجری ابوبکر صدیق کا ہوا ہے، پھر حضرت عمر کی خلافت آئی ہے۔ 15 کے اندر یعنی 15واں سال تھا کہ کسریٰ فتح ہوا، اور جب کسریٰ کے خزانے آئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی سراقہ کو بلایا اور کہا جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں کنگن ہوں گے، سراقہ کو بلا کر کسریٰ کے وہی کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ سراقہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہوا ہے، حالت اسلام ہی پہ اس کا انتقال ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی اس وقت کر دی تھی جہاں بظاہر امکانات موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال اب یہ سفر چلتا رہا، یکم ربیع الاول سے یہ سفر شروع ہوا اور 7 دن یہ سفر ہوا ہے۔ پھر چونکہ راستے میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ 100 میل کا راستہ تو طے ہو گیا تھا، باقی کل سفر 446 کلومیٹر کا تھا۔ تو تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے ایک جگہ سایہ دیکھا، بخاری کی روایت میں ہے، فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیے۔ تو جگہ نیچے صاف کی اور جگہ پلین کی، چمڑا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں سلا دیا۔ حضرت صدیق اکبر انتظار میں ہیں کوئی بکریاں نظر آئیں تو تازہ دودھ حضور کو پلا دوں۔ غار میں تو انتظام تھا، عامر بن فہیرہ لاتے تھے، اب راستے میں تو ایسا انتظام نہیں تھا۔ تو دیکھا سفر میں ایک جگہ کوئی بکریاں چرا رہا ہے، ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے، کہا بھئی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ نام پوچھا، تعارف پوچھا، فرمایا بھئی تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا اگر ممکن ہے ہمیں بھی دودھ پلاؤ؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پلاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت تو انہیں پتہ تھی، کہا پہلے ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو جھاڑ دو اور یہ بکری کے تھنوں کو جھاڑ دو، جو کپ تھا جس میں دودھ پیالے میں نکالنا تھا اس کو دھو لو۔ پیالہ دھو لیا، تھنوں کو جھاڑ دیا، پھر اس میں دودھ نکالا۔ جب دودھ نکال دیا حضرت صدیق اکبر نے اس میں تھوڑا پانی ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پانی ڈال کر استعمال فرماتے تھے۔ جب لے آئے تو اوپر ایک کپڑا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز گرے نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، جیسے حضور کی آنکھ کھلی حضرت صدیق اکبر نے یہ دودھ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ روایت میں آتا ہے حضور نے پیا اور میں خوش ہو گیا، پیا حضور نے، لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو گئی۔ پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ 7 دن کے بعد پھر 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔
اب آگے کا جو تفصیلی واقعہ ہے کہ ہجرت المدینہ میں کیا ہوا، مسجد قباء کی بنیاد کیسے رکھی گئی، پھر مسجد نبوی کی بنیاد کیسے ہوئی، انصار نے حضور کا استقبال کیسے کیا، راستے میں آنے والی بچیوں نے اشعار کیا پڑھے، تو زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کے درس میں اللہ